بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان، سورہ النساء، آیت نمبر 144۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورۃ النساء، آیت نمبر 144۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا۔ اے جماعت مومنین، تم مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا رازدار دوست اور خیرخواہ نہ بناؤ۔ اگر تم نے ان کے ساتھ دوستانہ روابط رکھے تو یہ جرم تمہیں مجرم بنانے کے لیے ثبوت و دلیل کا محتاج نہیں ہوگا۔ تمہاری یہ روش اپنی دلیل آپ بن جائے گی۔ دو قومی نظریہ کے بنیادی لوازمات جن کے بغیر اسلامی مملکت کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ مذہب میں ہر انسان انفرادی طور پر مذہبی رسومات کی ادائیگی کے بعد اپنے اپنے طور پر ایک اطمینان سا محسوس کرتا ہے کہ مذہبی فریضہ ادا ہو گیا اور یہ کہ اس سے میری نجات ہو جائے گی۔ تمام مذاہب میں انفرادیت مشترک شے ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام سیکولر نظاموں میں دنیاوی امور کے فیصلے حکومتیں کرتی ہیں، جبکہ مذہبی پوجا پاٹ، بھکتی پرستش اور عبادت کو الگ الگ اپنے اپنے طور پر کر لیا جاتا ہے۔ ہر سیکولر حکومت میں اجازت ہوتی ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنے ذاتی فیصلے کر لے، لیکن جب دین اسلام آئے گا تو یہ ایک منفرد جماعت بنے گی جو صرف انہی لوگوں پر مشتمل ہوگی جو دین اسلام کے نظریہ حیات جو قرآن میں محفوظ ہے پر ایمان اور یقین رکھیں۔ اسی چیز کو آج کی اصطلاح میں دو قومی نظریہ کہتے ہیں۔ نمبر ایک قوم تو وہ ہے جو مذہبی طبقے کی طرح اور دین کے امور میں کوئی تمیز نہیں رکھتی، یہ جماعت مومنین ہے۔ اور دوسری قوم وہ ہے جو سیکولر نظام کے تحت زندگی بسر کرنے پر برضا و رغبت آمادہ ہو، یعنی الگ الگ پوجا پاٹ پرستش یا عبادت کرنے پر رضامند ہو۔ کافر دراصل نان ممبر کو کہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی سوسائٹی، انجمن یا کوئی جماعیت بھی ایسی نہیں ملے گی جس میں ممبر اور نان ممبر دونوں اکٹھے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا اور دیگر غیر مسلم رشتہ دار دوسری قوم کے افراد تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے ایک الگ قوم کے افراد تھے۔ قرآن نے قومیت کی تشکیل کی بنیاد یہ دی کہ قوم میں نظریہ زندگی جسے ایمان کہتے ہیں میں اشتراک ہو۔ پاکستان کا تصور خالصتاً اسلام اور دین کی بنیادوں پر علامہ اقبال نے دیا تھا۔ اس مطالبے کی پہلی بنیاد یہ تھی کہ مسلمان ایمان کے اشتراک کی بنیاد پر ایک الگ قوم ہے۔ کوئی غیر مسلم اس قوم میں شریک نہیں ہو سکتا اور نہ ہی مسلم کسی دوسری قوم کے ممبر بن سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر انہوں نے مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کرنی ہے تو ان کے لیے اپنی آزاد مملکت کا ہونا ضروری ہے۔ اسلام ایک زندہ حقیقت بن نہیں سکتا جب تک اس امت کو یہ کامل اختیار و اقتدار حاصل نہ ہو کہ وہ خدا کے احکام کو نافذ کر سکیں۔ یہ تھی پاکستان کی بنیاد۔ تیسری بات یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، ان کے ساتھ انصاف و عدل کیا جائے گا، انہیں انسانی حقوق دیے جائیں گے، لیکن جو چیزیں مسلم قوم کے ساتھ مختص اور مخصوص ہیں ان میں غیر مسلم شریک نہیں کیے جائیں گے۔ غیر مسلموں سے لین دین کے تعلقات تو رکھے جائیں گے لیکن ان کے ساتھ رازداری والے دوستانہ تعلقات قائم نہیں کیے جائیں گے۔ خدا کے نزدیک منافق، مشرک، اہل کتاب سب کفار ہیں۔ مشرک اور کافر اور اہل کتاب تو معلوم ہو جاتے ہیں، لیکن منافقین کو ان کے اعمال سے، ان کے رویوں سے پہچاننا ہوتا ہے۔ جب منافق کی پہچان ہو جائے تو ان سے بھی رازداری والے دوستانہ تعلقات قائم کرنا منع ہے۔ زیر غور آیت میں منفی اور مثبت دونوں چیزیں آ گئیں، یعنی جماعت کے ممبر جنہیں مومنین کہتے ہیں ان کے ساتھ تو سرپرستی کے، دم سازی کے، ہم آہنگی کے باہمی تعلقات ہوں گے،
لیکن غیر مسلموں کے ساتھ رازداری والی دوستی کے تعلقات نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ اگر غیر مسلم یا کوئی نان ممبر حکومت اور مملکت کے اندر برابر کا شریک ہوگا تو اس سے کوئی راز پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے قرآن نے کہا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر۔ سورہ 3 آیت 118۔ اے جماعت مومنین، اپنوں کے علاوہ کسی کے ساتھ رازداری کے دوستانہ تعلقات مت بناؤ، یہ کتنے ہی تمہارے اپنے کیوں نہ بنے، وہ تمہاری تباہی میں کوئی کمی نہیں کریں گے، کیونکہ جو چیز تمہارے لیے وجہ تکلیف اور باعث مصیبت ہوتی ہے اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی تو کے عالم میں ان کے منہ سے وہ باتیں نکل جاتی ہیں جن سے تمہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے دشمن ہیں، لیکن جو کچھ یہ تمہارے خلاف دل میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہے، اس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ جو کچھ قرآن کریم نے دو قومی نظریہ کے بارے میں کہا ہے بالکل وہی مقصد پاکستان کے حصول کا تھا۔ نمبر 1، دو قومی نظریہ کے بنیاد پر مسلمان ایک الگ قوم ہیں، اور نمبر 2، دوسری بات یہ کہ اپنی آزاد مملکت کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہاں خدا کے قوانین نافذ کیے جائیں۔ ملک تو مل گیا لیکن قوانین کی خدابندی کو بھول کر ہر کوئی جمہوریت کا راگ الاپ رہا ہے، جس میں مسلم اور غیر مسلم اکٹھے مل کر ایک قوم بنتے ہیں، حالانکہ قرآنی نظریہ کے مطابق مسلم اور غیر مسلم مل کر کوئی قوم نہیں بنا سکتے۔ غیر مسلموں کے ساتھ اکٹھے ہو کر تو ہم ہندوستان میں بھی جمہوری نظام کے اندر رہ سکتے تھے۔ دین میں کسی کو مسلم یا غیر مسلم قرار دینا مملکت کا کام ہے۔ کسی کو غیر مسلم قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب مسلم قوم کا فرد نہیں رہا، وہ نمائندگی یا کہ رائے دہی سے محروم ہو گیا، وہ پارلیمان کا ممبر نہیں بن سکتا، وہ ووٹر نہیں ہو سکتا، وہ اسلامی حکومت کے امور میں شرکت نہیں کر سکتا، یعنی وہ مسلم قوم سے خارج ہو گیا۔ جس بات کے اتنے بھاری نتائج نکلے تو اس کو ملا، مولوی یا مفتی کی رائے پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ مملکت کا کام ہے کہ وہ مملکت کے آئین یعنی قرآن پر پرکھ کر مسلم یا غیر مسلم کا فیصلہ کرے کہ کون جماعت مومنین کا فرد ہے اور کون نہیں ہے۔ دو قومی نظریہ کی بنیاد پر ملک تو حاصل کر لیا، لیکن افسوس ہے کہ مسلم اور غیر مسلم کا فیصلہ کرنے کے لیے خالصتاً آئیڈیالوجی کی بنیاد پر آج پاکستان کے آئین میں کچھ نہیں رکھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج مفتیان کرام جس پر چاہیں کفر کا فتویٰ جڑ کر اس کی زندگی کو عجیرن بنا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 145۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ یقیناً منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے کے مستحق ہیں، اور ان کا کوئی رفیق اور مددگار نہیں ہو سکتا جو انہیں وہاں سے نکالے۔ کافر کھلا دشمن ہے، اس کی مدافعت آپ کر سکتے ہیں، لیکن منافق آستین کا سانپ ہوتا ہے، آسانی سے ان کا پتہ نہیں چلتا۔ دشمن کے مقابلہ کے لیے وہ آپ کے ساتھ جاتا ہے، لیکن عین میدان جنگ میں خفیہ طور پر دشمن سے جا ملتا ہے۔ اس لیے کفار یعنی کھلے دشمن کی بجائے منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ منافق کسی جماعت میں داخل ہونے سے پہلے ہی سوچ لیتا ہے کہ اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے۔ آیت نمبر 146۔ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما۔ ان منافقین میں سے جو اپنی غلط روش سے باز آ جائیں اور آئندہ کے لیے اپنی روش میں اصلاح کر کے ضابطۂ خدابندی کو مضبوطی کے ساتھ خالص خدا کی عطاعت کرنے کے لیے تھام لیں، تو اس طرح یہ لوگ بھی جماعت مومنین کے افراد بن جائیں گے اور اس اجر عظیم میں شریک ہو جائیں گے جو قانون خدابندی کی روح سے عنقریب جماعت مومنین کو ملنے والا ہے۔ دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نتیجہ اسی دنیا میں نکلتا ہے۔ قرآن کے خدا کے بارے میں انسانی زبان میں یوں کہا جائے گا کہ خدا بڑا کشاد ظرف اور وسیع القلب واقع ہوا ہے۔ بندہ توبہ کر کے اس کی طرف بڑھتا ہے تو وہ بڑی خندہ پیشانی سے اپنی طرف آنے والے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس قسم کے خدا پر ایمان رکھنے والے کو بھی کشادہ ظرف اور وسیع القلب ہونا چاہیے،
اور مومنین ایسے ہوتے ہیں، اس کے برعکس انتقامی مزاج رکھنے والے افراد جھکنے والے کو مزید ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ آیت میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، حبل اللہ کو یعنی قرآن کو اطاعت کی خاطر مضبوطی سے تھامو۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنی اطاعت و فرما پذیری کو، اپنی سلطنت و حکومت کو اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لو، یعنی خدا کی اطاعت و فرما پذیری نظام خداوندی کے اندر رہتے ہوئے کرو۔ دین سے مراد نظام خداوندی ہی ہوتا ہے۔ اس معیار پر جو اتریں تو فاولائک مع المؤمنین، پھر ایسے لوگ جماعت مومنین کے افراد بن جائیں گے۔ جب جماعت مومنین نظام خداوندی قائم کر لیں گے اور اس کے ماتحت خدا کی اطاعت کریں گے تو وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، سورہ 4 آیت 146۔ پھر تائبین توبہ کرنے والے بھی عنقریب اسی دنیا میں اس اجر عظیم میں شامل ہو جائیں گے جو قانون خداوندی کی روح سے جماعت مومنین کو ملنے والا ہے۔ دین میں اجر عظیم دنیا و آخرت دونوں میں بھی ملا کرتا ہے۔ آیت نمبر 147۔ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ اگر تم قوانین خداوندی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لو اور خدا کی طرف سے عطا شدہ نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے انہیں صرف اس جگہ صرف کرو جس مقصد کے لیے وہ دی گئی ہیں، تو خدا تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا۔ خدا کا قانون مکافات ہر ایک کے عمل سے واقف ہے، اس کی کوششوں کے بھرپور نتیجہ دیتا ہے، یعنی خدا اذیت پسند نہیں ہے۔ لا یحب اللہ، پارہ نمبر 6 آیت نمبر 148۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا۔ جو لوگ غلط روش چھوڑ کر جماعت مومنین میں شامل ہو جائیں تو ان کی گزشتہ غلطیوں کی تشہیر نہ کرو۔ تشہیر قانون خداوندی کے نزدیک پسندیدہ بات نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو تو وہ مداوع کی خاطر کسی کی غلطی کو ظاہر کر دے تو اور بات ہے۔ خدا کا قانون سب کی سنتا ہے اور ہر بات کا علم رکھتا ہے کہ کس کی غلطی کی تشہیر کس مقصد کے لیے کی جا رہی ہے۔ مومن بننے سے پہلے اگر کسی کی غلطیوں کا علم ہو تو خواہ مخواہ اسے معاشرے میں بدنام کرنے کے لیے نہ پھیلاؤ۔ البتہ اگر کسی بات پر ظلم ہوا ہو اور وہ ظلم کا مداوع چاہتا ہے تو چاہیے کہ وہ مملکت کے ذمہ داران تک شکایت پہنچا دے۔ ایسی شکایت کرنے پر کوئی حرج نہیں ہے۔ آیت 149۔ إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ اگر تم بھلائی کی باتیں کھلے یا پوشیدہ طور پر کرو تو خدا کی نگاہ سے چھپی نہیں رہ سکتی، یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو خدا کا قانون جہاں جرم کی سزا دینے کی قوت رکھتا ہے وہاں اس میں درگزر کر دینے کی گنجائش اور درگزر کر دینے والے کے لیے جزا بھی رکھ دی گئی ہے۔ عفواً، کسی بات کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانا جسے درگزر کرنا کہتے ہیں۔ آیت نمبر 150۔ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا۔ جو لوگ خدا کے قوانین اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ خدا کے رسولوں کے ذریعے بھیجے گئے قوانین، سورہ 9 آیت 61 تا 63، اور اس کے رسولوں میں تفریق کریں، اور مانتے بھی ہیں تو اس طرح کے کسی ایک یا چند رسولوں اور ان کی طرف نازل شدہ قوانین کو تو من جانب اللہ تسلیم کر لیا اور دوسرے رسولوں اور ان کی تعلیم کی تکذیب کر کے ان کا من جانب اللہ ہونے سے انکار کر دیا،
یا ایک ہی ضابطۂ قوانین کی چند باتوں کو تو مان لیا اور دوسری باتوں سے انکار کر دیا۔ سورۃ آیت 285۔ اور اس طرح اقرار و انکار کے درمیان تیسری راہ منافقت کی اختیار کرنے کی سوچتے ہیں۔ خدا اور رسولوں میں فرق کرنے کا مفہوم۔ خدا کے طبعی قوانین تو کائنات میں از خود جاری و ساری ہیں، لیکن انسانی دنیا میں وحی کے ذریعے ملنے والے اخلاقی قوانین کو انسانوں کے معاشرے میں انسانوں نے خود برضا و رغبت نافذ کرنا ہوتا ہے۔ جب انسان طبعی قوانین اور اخلاقی قوانین دونوں کی اطاعت کرے تو یہ مکمل دین بن جاتا ہے۔ طبعی قوانین کے ذریعے انسان سامان زیست حاصل کرتا ہے اور اخلاقی قوانین کے مطابق سامان زیست کو معاشرے میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ طبعی قوانین کو تسلیم کر کے ان سے مادی فوائد حاصل کرنا خدا کو تسلیم کرنا ہے، جبکہ اسی خدا کے رسولوں کے ذریعے بھیجے گئے اخلاقی قوانین کا انکار کرنا کفر ہے۔ اسے قرآن نے خدا اور رسول میں فرق کرنا کہا ہے، یعنی طبعی قوانین کو تو تسلیم کرنا اور اخلاقی قوانین کا انکار کرنا۔ اس کو قرآن نے کہا خدا اور اس کے رسولوں میں فرق کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے میں اپنی زندگی اپنے فیصلوں کے تابع یا پارلیمان کے فیصلوں کے تابع بسر کروں گا، اور پھر یہ جا کر مسجد میں نماز پڑھتا ہے، تو یہ خدا پہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کو خدا کے قوانین کے مطابق جو آپ کا قرآن میں ہیں بسر کروں گا۔ جو لوگ کچھ قوانین کو تو تسلیم کریں اور کچھ کا انکار کریں، یا کچھ رسول کی تعلیم کو تو تسلیم کریں اور کچھ کا انکار کریں، یا قرآن کے بعض حصوں کو تسلیم کریں اور بعض کا اپنے عمل سے انکار کریں، تو قرآن نے اس روش کو اقرار و انکار کے درمیان تیسری راہ منافقت کی راہ تلاش کرنا کہا ہے۔ جو مسافر صراط المستقیم کو چھوڑ کر بین بین راستے پر چلے وہ کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ ایسے لوگوں کے لیے خدا کا فتویٰ اور انجام اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ آیت نمبر 151۔ أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ یہی خدا اور رسولوں میں فرق کرنے والے لوگ در حقیقت پکے کافر ہیں۔ ان کا اور دیگر منکرین و مخالفین کفار کا انجام رسوا کن تباہی ہے۔ آیت نمبر 152۔ والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما۔ اور جو اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور رسولوں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، تو ایسے ہی یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششوں کے ثمرات انہیں عنقریب مل جائے گے۔ اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے گی تو اس کے مضر اثرات سے ان کی حفاظت کر دی جائے گی، اور ان کے نشو و نما میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ خدا کے قانون میں حفاظت اور نشو و نما کی گنجائش رکھ دی گئی ہے۔ آیت نمبر 153۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ یہ اہل کتاب یہود تم سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اس وقت خدا کا سچا رسول مانیں گے جب ایک بنی بنائی کتاب براہ راست آسمان سے ہم پر اتار کر دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بھی بڑا غیر معقول اور بےہودہ مطالبہ کیا تھا۔ اس سے کہا تھا کہ خدا کو ہمارے سامنے کھلم کھلا لا کر دکھاؤ، تو ان کے بےہودگی غیر معقول مطالبہ کی سزا کے طور پر کڑک نے ان کو آد پہنچا۔ پھر خدا کی واضح تعلیم آ چکنے کے بعد انہوں نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی۔ ہم نے ان کی اس حماقت سے درگزر کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو کھلا اقتدار اور غلبہ عطا کر دیا۔
یا ہم نے موسیٰ کو بڑے کھلے دلائل دیے۔ آیت نمبر 154۔ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا۔ سب سے متعلق ملاحظہ فرمائیں سورۃ البقرہ کی آیت 65 کے تحت۔ اور ہم نے کوہ طور کے دامن میں قانون خداوندی پر کاربند رہنے کا ان سے پختہ عہد لیا، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہمارے قانون کے سامنے سر تسلیمیں خم کرتے ہوئے بیت المقدس کے دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ نیز ان سے یہ بھی کہا تھا کہ سب سے متعلق احکام و ضوابط کی خلاف ورزی مت کرنا، اور ہم نے ان سے ان باتوں کا پختہ عہد لیا تھا اور انہوں نے پختہ عہد کیا تھا۔ آیت نمبر 155۔ فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ بس اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے کسی عہد کی پابندی نہ کی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے احکام خداوندی کا انکار کیا، اور اس وجہ سے انہوں نے اپنے انبیاء کو ناحق ذلیل و رسوا کیا، بعض کو جان تک سے مار دینے کے درپے رہے۔ اور اس وجہ سے کہ جب کبھی ان کو قانون خداوندی کی طرف دعوت دی گئی تو انہوں نے اس دعوت کو نہایت استکبار سے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ ہمارے تو دل بند ہیں، تعلیم خداوندی کا اثر قبول نہیں کرتے۔ نہیں، بات یہ نہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی بنا پر خدا کے قانون نے ان کے دل کو حق کی قبولیت کے قابل ہی نہیں رہنے دیا، تو ان کی اس قسم کی ذہنیت کے سبب یہ لوگ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 156۔ وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما۔ یہود کے دل قبولیت حق کے قابل اس وجہ سے بھی نہیں رہے کہ انہوں نے قوانین خداوندی سے سرکشی برتی، اور اس وجہ سے بھی انہوں نے مریم پر بہتان عظیم لگایا۔ حضرت مریم پر بہتان کو قرآن بے کفرہم کہتا ہے، یعنی انہوں نے حق و صداقت سے انکار کیا۔ بہتان کے رد میں ملاحظہ فرمائیں سورہ آل عمران کی آیات، سورہ 3 آیات 42 تا 47 کے تحت۔ سابقہ اقوام کی داستان حدوں کے سامنے رکھنے سے بتانا یہ مقصود تھا کہ قومیں اپنی غلط روش کی وجہ سے دنیا میں ذلیل و خوار ہو جایا کرتی ہیں، تو ان کی سی روش اختیار نہ کر لینا۔ یہ یاد رہے کہ نہ تو قرآن تاریخ کی کتاب ہے، اور نہ ہی سابقہ داستان بیان کرنے سے کسی قوم کو خواب خواہ مدعون کرنا مطلوب ہوتا ہے۔ آیت نمبر 157۔ وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا۔ اور اس وجہ سے بھی یہود کے دل میں قبولیت حق کی گنجائش نہیں رہی کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے مسیح ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کیا، حالانکہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا اور نہ اس کو سولی دی، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ اور جو لوگ اس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں کہ شاید سولی پر چڑھا کر قتل کر دیا ہو یا شاید ایسا نہ ہوا ہو، یہ سب اس معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو اس بارے میں کوئی قطعی اور حقیقی علم نہیں، یہ لوگ محض گمان میں مبتلا ہیں۔ بہرحال قتل تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہرگز نہیں کیا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب کی موت دینے کے متعلق قرآن کریم کا ارشاد اور موجودہ تحقیق۔ یہود صلیب کے ذریعے موت کو لعنتی موت کہتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ہم نے ایک لعنتی موت مارا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہ تو تم نے اسے قتل کیا اور نہ ہی تم نے اسے صلیب پر چڑھایا۔ قرآن کہتا ہے کہ ان پر حقیقت مشتبہ رہی۔ یہ اشتباہ کس طرح کا تھا؟ قرآن کریم نے اس اشتباہ کی تفصیل بیان نہیں کی۔ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، اس لیے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی بیان نہیں کرتا۔ قرآن تو اس زمانے کے یہود کے افسانے نقل کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بات اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ تو کچھ افسانے ہیں جنہیں انہوں نے خود گھڑ لیا ہے۔ یہودیوں کی تحقیقات میں اب یہ چیز آئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گرفتار ہی نہیں ہوئے تھے، وہ تو دیگر انبیاء کی مانند اپنے ہاں سے ہجرت کر گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ اشتباہ ایسا ہی تھا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات تشریف لے گئے تھے اور قریش سمجھتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ہیں۔ اگرچہ قریش نے گھیرا ڈال رکھا تھا، آپ حضور گھیرے میں سے کیسے نکلے؟ قرآن اس کی تفصیل بیان نہیں کرتا۔ قرآن کی روح سے تو ہمیں ماننا ہوگا کہ نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا، بس معاملہ یہود پر مشتبہ رہا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ سورہ 4 آیت 157۔ اور جن لوگوں نے یہود سے اختلاف کیا یعنی عیسائی، ان کو بھی اصل بات کا علم نہیں، وہ بھی محض جنوں کے ہاتھ کے پیچھے بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ عیسائی مورخ رینان نے اپنی کتاب حیات مسیح دی لائف آف جسوس طبع سن 1935 عیسوی میں لکھا ہے کہ جو کچھ ہمارے ہاں عقائد چلے آ رہے ہیں یہ سب قیاس آرائیاں ہیں۔ دوسرا اطالوی محقق مارسیلو کریوری اپنی کتاب حیات مسیح دی لائف آف جسوس طبع سن 1966 عیسوی میں لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گرفتار ہی نہیں ہوئے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بھی غلط ہے کہ ان کے حواریوں میں سے ایک نے 30 روپے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرایا تھا، اور یہ کہ باقی حواریوں کو تنہا چھوڑ گئے تھے۔ اس محقق نے وہی بات کی ہے جو قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قالا من انصاری الی اللہ سورہ 3 آیت 52، کون ہے تم میں سے جو خدا کے پروگرام کے لیے میری مدد کے لیے اٹھے؟ تو انہوں نے کہا نحنو انصار اللہ سورہ 3 آیت 52، ہم اٹھتے ہیں تمہاری مدد کے لیے، تم اکیلے نہیں ہو۔ عیسائی حواریوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سب چھوڑ گئے اور ایک نے اسے دیکھ دیا، جبکہ قرآن ان کے عقیدے کی تردید کر رہا ہے اور ان کا کردار نحنو انصار اللہ سورہ 3 آیت 52 کہہ کر بیان کر رہا ہے۔ حواریوں کے علاوہ ان کی انجیل تو یہ بھی کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا ہوگا، کیونکہ ایسا کہنا ایک نبی رسول کے شایع نشان نہیں ہے۔ خدا اپنے نبی رسول کا ساتھ نہیں چھوڑا کرتا۔ ہمارے ہاں یہ ایک خود ساختہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں دیکھیں گے کہ گروہ در گروہ فرشتے صحابہ کو جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں، معاذ اللہ، اور رسول ان کی طرف دیکھ کر کہیں گے یہ تو میرے صحابہ ہیں، یہ تو میرے صحابہ ہیں، ان کو جہنم میں کیوں لیے جا رہے ہو؟ تو خدا جواب دے گا کہ جب تک تم ان میں تھے یہ تمہارے ساتھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سب جہنمی ہو گئے، معاذ اللہ۔ قرآن عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کر رہا ہے کہ نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ایسے تھے اور نہ ہی رسول اللہ کے صحابہ ایسے تھے۔ قرآن حواریوں اور صحابہ کرام کی حریت اور فکر و نظر اور قربانیوں، ایثار اور صداقت کے لیے مر مٹنے کے جذبات کی شہادتیں دے رہا ہے۔ آیت نمبر 158۔ بل رفعه اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ہاں اس کے مدارج کو بلند کر دیا، اور اللہ کی مشیت کے پروگرام حکمت پر مبنی اور تمام چالوں پر غالب آنے والے ہوتے ہیں۔ بل رفعہ اللہ علیہ، الفاظ بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
زندہ آسمان پر نہیں اٹھایا گیا تھا، بر رفعہ اللہ علیہ، سورہ 4 آیت 158 کا عمومی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ خدا نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ ترجمہ غلط ہے، کیونکہ رفعہ ہو کے معنی ہے اللہ نے اس کے درجات بلند کر دیے۔ تائید میں ہم قرآن کریم کے مختلف مقامات پیش کرتے ہیں۔ رفع کے معنی بلندی مدارج ہوتے ہیں۔ رفع کے لیے دیکھیے نرفع درجات من نشاء، سورہ 12 آیت 76۔ ہم اپنی مشیت کے مطابق بلند درجات عطا کر دیتے ہیں۔ دوسرے مقام پر ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سورہ 94 آیت 4۔ ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، اور ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. سورہ 7 آیت 176۔ ہم چاہتے تھے کہ اپنی تعلیم کی روح سے اسے بلند مقامات عطا کر دیتے، لیکن وہ زمین کی پستیوں کے ساتھ چمٹ گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق تو رفعت کے ساتھ مکان کا لفظ بھی آیا ہے۔ دیکھیے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، سورہ 19 آیت نمبر 57۔ ہم نے اسے نہایت بلند مقام عطا کر دیا، یعنی درجات والا مقام عطا کر دیا۔ رفعت مدارج عطا کرنے کی جہد سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رفیع الدرجات، سورہ 40 آیت 15 کہا ہے، یعنی بلند مدارج عطا کرنے والا۔ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. سورہ 3 آیت 54 اور بل رفعہ اللہ علیہ، سورہ 4 آیت 158 سے مراد ہے خدا کی طرف سے مدارج بلند کر دینا ہے۔ یہ قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور اب قیامت کے قریب آسمان سے زمین پر دوبارہ نازل ہوں گے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلایا تھا کہ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. سورہ 3 آیت 54۔ یہ یہود تجھے سولی پر چڑھا کر قتل نہیں کر سکیں گے، میں تجھے طبعی موت دوں گا اور تیرے درجات بلند کر دوں گا۔ رافعك إلي. میں تیرے درجات بلند کروں گا، نہ کہ یہ کہ میں تجھے جسمانی حالت میں اوپر اٹھا لوں گا۔ آیت کے آخر میں وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، سورہ 4 آیت 158۔ خدا کی دو صفات عزیز یعنی قوت و غلبہ اور حکیم یعنی حکمت آئی ہیں۔ خدا اپنی صفات کو اپنی تعریف کے لیے بیان نہیں کیا کرتا، بلکہ جو بات چلی آ رہی ہوتی ہے اس سے خدا کی صفات کا گہرا تعلق ہوا کرتا ہے۔ خدا نے اپنی دو صفات لا کر کہا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ہمارے رسول کے ساتھ یہ سلوک کر گزرے۔ ہم غالب ہیں لیکن ہمارا غلبہ حکمت کے ساتھ سامنے آیا کرتا ہے۔ خدا نے کون سی حکمت اختیار کی اس کی تفسیر قرآن نے نہیں دی۔ آیت نمبر 159۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ علم نہ ہونے کے باوجود پھر بھی یہ مسیح کے صلیب پر جان دینے اور ان کے گناہوں کا کفارہ بن جانے پر ایسا محکم یقین رکھتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک اپنی موت کے وقت کفارہ کا اقرار کرتا ہے، لیکن قیامت میں خود مسیح ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ اس قسم کے عقائد رکھنے کا ان کو نہیں کہا تھا۔ سورہ 5 آیات 116 117۔ مرنے سے پہلے کفارہ پر ایمان کی عیسائیوں کے ہاں اہمیت۔ ہر عیسائی مرنے سے پہلے کفارے پر ایمان کو ضروری سمجھتا ہے۔ کفارے سے ان کے ہاں مراد یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ہر کوئی اس بات کا اقرار کرے کہ حضرت مسیح نے صلیب پہ جان دی اور اس طرح ان کا خون میرے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ عیسائیوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ نجات اعمال سے نہیں بلکہ صرف حضرت مسیح علیہ السلام کے کفارے پر ایمان لانے سے ہوتی ہے۔ مرنے سے پہلے پادری کو بلایا جاتا ہے اور مرنے والا اس کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے صلیب پہ جان دی اور یہ کہ ان کا خون میرے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ ہمیں بخشوا دے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت میں ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ میں نے ایسے عقائد کی تعلیم نہیں دی تھی۔ سورہ 5 آیات 116 تا 117۔ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ قرآن تو بتا رہا ہے کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے کر لعنتی موت مارا۔
اسی طرح عیسائیوں کا یہ عقیدہ بھی غلط ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خون ان کے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم نے اسے ملعون کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ رفع اللہ علیہ، سورہ 4 آیت 158، خدا نے اس کے درجات بلند کر کے اپنا مقرب بنا لیا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پہ جان دے کر ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ یَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِیدًا، سورہ 4 آیت 159۔ خود مسیح علیہ السلام ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ اس قسم کی تعلیم اس نے نہیں دی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ مسلمان بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور یہ کہ قرب قیامت کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے۔ یہ عقیدہ قرآن کی روح سے غلط ہے۔ آیت نمبر 160۔ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا۔ ان یہود کی اس قسم کی زیادتی اور سرکشی اور ہمیشہ نظام خدابندی کی راہ میں روک بن جانے کی سزا کے طور پر ہم نے وہ خوشگوار چیزیں جو پہلے ان پر حلال تھیں حرام قرار دے دی تھیں۔ قرآن کی روح سے لفظ حلال اور حرام کا مفہوم حلال کے معنی ہیں رسیاں کھول دینا، رسیوں کے بند کھول دینا، آزاد کر دینا، پابندیاں اٹھا دینا۔ دوسرا لفظ ہے حرام، جس کا مادہ ہے میم۔ اس کے معنی ہے کسی تک پہنچنے سے روک دینا، حفاظت پیدا کر دینا، پابندی عائد کر دینا، ممانعت عائد کر دینا۔ ممانعت کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی شے کی عزت و عظمت و تحریم و تکریم کی بنا پر اس تک ہاتھ بڑھانے سے کسی کو روک دیا جائے۔ یہ جو لفظ احترام بولا جاتا ہے، اس کا مادہ بھی میم ہی ہے، جہاں سے ہمارے ہاں لفظ حرام ہے۔ یہ حرام لفظ بھی دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کعبہ کے لیے تعظیم و تکریم کے معنی میں مسجد الحرام تو قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ محرم الحرام بھی ایک مہینہ ہے جسے ہم محرم کا مہینہ کہتے ہیں۔ حرمات کے جو 4 مہینے ہیں، یہ محرم کا مہینہ ان میں سے ایک ہے۔ لہٰذا حرام کے 2 معنی ہیں۔ نمبر 1، احترام کی وجہ سے کسی چیز تک نہ آنے دینا، یا نمبر 2، کوئی شے نقصان کا باعث ہو یا نفرت کا موجب ہو، اس سے باز رہنا۔ گویا اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، یعنی تعظیم و احترام بھی اور نفرت و نقصان بھی۔ احترام اور تعظیم کے معنی میں حرام یہ ہے کہ ماں، بہن، بیٹی سے نکاح حرام ہے۔ یہ حرام ان کی حرمت کی وجہ سے ہے، اور یہ چیز کے لحم الخنزیر حرام ہے تو یہ حرمت احترام کی بنا پر نہیں، اس کے نقصان اور نفرت کی بنا پہ ہے۔ لیکن قرآن نے کسی قسم کے نقصان یا نفرت کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ہم نہ تو نقصان کا پہلو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ نفرت کا۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ اس میں نفرت اور نقصان کا کیا پہلو ہے۔ بس خدا نے کہا یہ حرام ہے تو ہم حرام سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم میں حرام لفظ احترام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور ممنوع کے معنی میں بھی۔ حلال و حرام کا اختیار خدا نے کسی کو نہیں دیا ہے، یہ اختیار اس نے صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ آیت نمبر 161۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور قبولیت حق کی صلاحیت ان یہود کے دلوں میں اس لیے بھی نہیں ہے کہ یہ قرض پر ربا اصل زر سے زائد سود لیتے ہیں، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے بھی قبولیت حق کی صلاحیت ان میں نہیں ہے کہ باطل طریقوں سے لوگوں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں۔ اور ہم نے ان یہود کافروں کے لیے اگر اپنی موجودہ روش کو نہ بدلیں دردناک تباہی تیار کر رکھی ہے۔ ربا کے بارے میں ملاحظہ فرمائیں سورۃ البقرہ کی آیات، سورہ 2 آیات 275 تا 276 کے تحت۔ آیت نمبر 162۔ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل
من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔ البتہ ان یہود میں سے جنہوں نے علم میں پختگی حاصل کر لی ہے اور صاحب ایمان بھی ہیں اور وہ اس ضابطۂ حیات القرآن پر ایمان لے آئے ہیں جو تجھ پر نازل کیا گیا ہے، اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے انبیاء سابقہ پر نازل کی گئی تھیں۔ یہ لوگ اب جماعت مومنین کے افراد بن کر نظام صلاۃ اور نظام ایتاء زکوٰۃ کے قیام و بقا میں حصہ لیتے ہیں اور اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہماری طرف سے بہت جلد اجر عظیم مل جائے گا۔ لفظ آخرت کا مفہوم ایک تو یہ طبعی دنیا ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہمارا حال ہے یعنی ہماری دنیا ہے، اور دوسری دنیا وہ ہے جو مستقبل فیوچر میں یعنی موت کے بعد ہر انسان کے سامنے ہوگی، یہ ہماری الآخرہ ہے یا اخروی زندگی ہوگی۔ قرآن نے دنیا و آخرت یعنی حال اور مستقبل کا جو تصور دیا ہے اس کو یوں سمجھیے کہ یہ طبعی دنیا حال ہے اور موت کے بعد کی زندگی دنیاوی زندگی کا مستقبل یعنی آخرت ہے۔ اسی طرح اسی دنیا میں بھی ایک حال کسی انسان کا یا قوم کا وہ ہے جس میں وہ زندگی گزار رہا یا رہی ہے، اور ایک مستقبل یعنی آخرت وہ زندگی ہے جو اسی دنیا میں حال پریزنٹ گزرنے کے بعد پیش آئے گی، یعنی حال گزرنے کے بعد اسی دنیا میں مستقبل آخرت کی زندگی۔ جس طرح ایک انسان کا اسی دنیا میں حال بھی ہے اور مستقبل بھی، اسی طرح ایک قوم کا اسی دنیا میں ایک حال بھی ہے اور ایک مستقبل بھی ہے۔ قرآن نے جہاں الدنیا والآخرہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ان میں سے کہیں کہیں الدنیا سے مراد اسی دنیا میں مفاد عاجلہ یعنی امیڈیٹ گین ہے، اور الآخرہ سے مراد اسی دنیا میں فرد یا قوم یا پوری انسانیت کا مستقبل بھی مراد لیا گیا ہے۔ اس کو ہم کسان کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فطرت کے قوانین غیر متبدل ہیں، لہٰذا ان قوانین سے ہم آہنگ ہوتے ہوئے اگر محنت کی جائے تو مقصد کے مطابق تعمیری نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ مثلاً ایک کسان کا حال تو یہ ہے کہ اس کے پاس زمین میں کاشت کرنے کے لیے گندم کا بھی موجود ہے، وہ اسے پسوا کر روٹی بنوا کر خود بھی کھاتا ہے اور بال بچوں کو بھی کھلاتا ہے، اور نتیجے کے طور پر وہ اسی دنیا میں اپنے حال دنیا کے چند دن خوشگوار کا گزار لیتا ہے۔ وہ اپنی اسی دنیا میں آخرت یعنی مستقبل کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، تو اس کا اسی دنیا میں مستقبل آخرت تاریک اور تنگ ہوگا، عذاب والا ہوگا۔ دوسرے کسان کا حال پریزنٹ بھی پہلے جیسے کسان جیسا ہے، لیکن یہ بیج پسوا کر روٹی بنانے کی بجائے اس کو زمین میں کاشت کراتا ہے، اور اس کا آنے والا مستقبل آخرت خوشگوار ہو جائے، اور 6 ماہ کا عرصہ بال بچوں کا گزارا محنت مزدوری کر کے تنگی ترسی میں گزار لیتا ہے۔ اسی دوران وہ کاشت کردہ زمین کی بھی نگہداشت کرتا رہتا ہے۔ 6 ماہ بعد آنے والا اس کا مستقبل آخرت گھر میں فصل کے دانے آنے کی وجہ سے خوشگوار ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دوسرے کسان نے اسی دنیا میں اپنے حال پر آنے والی مستقبل کی زندگی یعنی الآخرت کو ترجیح دے کر اسے خوشگوار بنانے پر توجہ مرکوز کر دی تھی، اور پھر اس کے لیے محنت بھی کی تھی۔ پہلے کسان کا 6 ماہ کے بعد آنے والا مستقبل یعنی الآخرہ خوشگوار اس لیے نہ ہو سکا کہ اس نے آخرت یعنی مستقبل کی زندگی پر اپنے حال کو ترجیح دے کر بیج کی روٹیاں بنوا کر کھا لی تھیں۔ جو شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ زندگی محض اس دنیا کی زندگی نہیں ہے، موت کے بعد یہ آگے چلتی ہے، اور یہ کہ جو اعمال میں نے کیے ہیں ان کا نتیجہ خدا کا قانون مکافات مرتب کر کے برآمد کر دے گا، تو یہ وہ چیز ہے جسے ہم مرنے کے بعد کی زندگی یا آخرت پر ایمان کہتے ہیں۔ یہ دراصل اس دنیا کی آخرت کا تسلسل ہے۔ قانون مکافات ہی کو قرآن آخرت کہتا ہے۔ ہر عمل کی ایک آخرت ہوتی ہے جس میں نتیجہ برآمد ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے نتائج کو بما قدمت ایدیکم سورہ 8 آیت 51 سورہ 3 آیت 182 کہا ہے، یعنی وہ نتیجہ جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے سے آگے بھیج رکھا ہے۔
یہ کچھ ایسی بات ہے کہ عمل تو ہم یہاں کر رہے ہیں لیکن نتیجہ آگے ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو جھٹ سے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ نتیجہ نکلنے کو قرآن آخرت کہتا ہے اور وہ نتیجہ اپنے ہی ہاتھوں پہلے سے آگے بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ اعمال کے نتیجے کو دوسری جگہ یوں کہا، یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنت، سورہ 16 آیت 32۔ استقبال کرتے ہوئے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کس وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ؟ کہا بما کنتم تعملون، سورہ 16 آیت 32۔ اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے کیے تھے۔ جنت بخشیش میں نہیں ملا کرتی، یہ اعمال کے بدلے میں ملتی ہے۔ قرآن یوم الآخرت پر ایمان کو بڑی اہمیت دیتا ہے کیونکہ دین کی بنیاد اسی پر استوار ہوتی ہے۔ ہم تو جزا و سزا کو مرنے کے بعد والی قیامت پر اٹھا رکھتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا، سورہ 4 آیت 162۔ ہم جلد بہت بڑا اجر دیں گے، بہت جلد اجر عظیم تمہارے سامنے آ جائے گا۔ یہ بہت جلد تو پھر اسی دنیا میں نتائج نکلنے کی بات ہوئی۔ آیت نمبر 163۔ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا۔ یہ کوئی نیا دین نہیں، اصل کے اعتبار سے جو دین تمہیں دیا گیا ہے یہ وہی دین ہے جو نوح علیہ السلام اور اس کے بعد دیگر انبیاء کو بذریعہ وحی دیا گیا تھا، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کو دیا گیا تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور یہی ضابطۂ ہدایت دیگر انبیاء کی طرح داؤد علیہ السلام کو بھی دیا گیا تھا۔ زبوراً، زبور کسی ایک نبی کو دی گئی کتاب کا نام نہیں ہے۔ زبور کے معنی ہے کتاب۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب کو زبور کہا جاتا ہے، حالانکہ ہر نبی کی ہر کتاب زبور ہے۔ اسی کو ضابطۂ حیات بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے دیگر انبیاء اکرام کو کتابیں ملی، اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی کتاب ملی۔ انبیاء کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کر کے کہا وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد انبیاء کو بھی یہی دین دیا گیا۔ گویا قرآن کی روح سے سب سے پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ ہمارے ہاں ایک عام تصور کے تحت آدم کو پہلا نبی تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن قرآن کو وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ کہہ کر حضرت نوح علیہ السلام کو پہلا نبی کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد دیگر انبیاء کرام آئے، لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا۔ یہ جو آدم کا پتلا بنا کر آدم کی تخلیق اور پھر اس کی پسلی سے ہوا کو پیدا کرنا ہے، یہ قرآن کا نہیں تورات کا بیان ہے۔ آدم کی جگہ اگر آپ آدمی کہیں تو بات صاف سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ بات سورہ البقرہ کی آیات 30 تا 39 کے تحت آ چکی ہے۔ یہ تو قرآن کی کشادہ نگاہی ہے کہ وہ نہ صرف تمام اقوام کے انبیاء کو تسلیم کرنے کو ضروری قرار دیتا ہے بلکہ ان میں کسی قسم کا فرق کرنے سے منع کرتا ہے۔ سورہ 2 آیت 285۔ جب تمام انبیاء اکرام ایک ہی سرچشمہ سے ایک ہی ہدایت لے کر آئے، ایک ہی خدا کے نمائندے بن کر آئے، تو پھر ان میں فرق کیوں کیا جائے؟ آپ سوچئے کہ دنیا میں عالمگیر اخوت اور عالمگیر برادری کی تشکیل کے لیے یہ کتنی بڑی محکم بنیاد ہے جو قرآن کریم نے دی ہے۔ اگلی آیت میں قرآن نے بتایا کہ بعض انبیاء کے تو نام بتا دیے گئے ہیں جبکہ بہت سوں کے نام نہیں بتائے گئے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن ہستیوں کو اہل مذاہب اپنے مذہب کا بانی کہتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں گستاخی نہیں کرنا چاہیے،
بلکہ ان کا نام احترام سے لیا جائے گا۔ آیت نمبر 164۔ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما۔ اور دوسرے بہت سے رسولوں کو بھی یہی دین دیا گیا تھا، ان میں سے بعض کا ذکر ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں، اور بہت سے دوسرے رسولوں کا ذکر ہم نے نہیں کیا، اور یہود کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے بھی خدا نے یہی باتیں کی تھیں۔ رسول دنیا کی ہر قوم کی طرف آئے تھے۔ سورہ 35 آیت نمبر 24، سورہ 13 آیت نمبر 7۔ خدا کے انبیاء اور انسانوں سے کلام کرنے کے 3 طریقے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، سورہ 4 آیت 164۔ خدا نے اپنی وحی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ یہ بات صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں تھی، خدا نے ہر نبی کے ساتھ اپنی وحی کے ذریعے کلام کیا۔ قرآن کریم نے کہا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، سورہ 42 آیت نمبر 51۔ کسی انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ خدا اس سے کلام کرے بجز وحی کے۔ یہ خدا کی طرف سے کلام کرنے کا پہلا طریقہ ہے، اور یہ صرف انبیاء کرام کے ساتھ مخصوص تھا۔ کوئی غیر نبی اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ یہ بات یاد رہے کہ کلام کا آغاز ہمیشہ خدا کی طرف سے ہوتا تھا، نہ کہ نبی کی طرف سے۔ کوئی نبی خدا سے کلام کا آغاز نہیں کر سکتا تھا۔ جب خدا چاہتا اپنی وحی کے ذریعے انبیاء کرام سے کلام کرتا تھا۔ یہ اس بات کی ترتیب ہو گئی کہ صوفیاء حضرات خدا سے بات کر لیا کرتے ہیں۔ ہم کلامی کے معنی ہیں خدا کی طرف سے وحی ملنا۔ خدا ہم کلام صرف نبی سے ہوتا تھا۔ یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ نبی جب چاہے خدا سے کلام کر لے، نہیں، کلام کا آغاز خدا کی طرف سے ہی ہوتا تھا۔ أو من وراء حجاب، سورہ 42 آیت 51۔ یا خدا پردے کے پیچھے سے کلام کرے، یہ کلام کرنے کا دوسرا طریقہ ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اختیار کیا گیا۔ یہ پردہ اس قسم کا بھی نہیں سمجھنا چاہیے جیسے 2 انسانوں کے درمیان پردہ ہوتا ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ پردہ کیا تھا۔ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ یہ چیزیں وحی کی ہیں، خدا اور اس کے نبی کی ہیں، لہٰذا خدا کا کسی نبی سے باتیں کرنا، وحی کو براہ راست نبی کے قلوب کے اندر ڈال دینا ہو یا پردے کے پیچھے سے کلام کرنا ہو، یہ چیزیں محسوسات کے دائرے میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے غیر اجنبی ان کی کیفیت ماہیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ تیسرا طریقہ ہے أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، سورہ 42 آیت نمبر 51۔ یا خدا اپنا رسول بھیجتا ہے جو انسانوں تک وحی پہنچاتا ہے، جسے خدا اپنے قانون مشیت کے مطابق رسول کو دیتا ہے۔ پہلے 2 طریقے تو انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہیں، اور انسانوں سے کلام کرنے کا یہ تیسرا طریقہ بذریعہ انبیاء ہے، جو خدا کا کلام انسانوں تک پہنچا دیتا تھا۔ جب ہم خدا کا کلام قرآن کریم پڑھتے ہیں تو خدا ہم سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم خدا کی بات کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، یعنی ہمارے ہاں یک طرفہ ٹریفک ہوتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔